ذرا سن لو غور سے، کون 3 لوگ ہیں؟ جو کنجوس ہے، جو دھوکے باز ہے، اور وہ جو حکمران بنے اور خیانت کاری کرے، وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ دوسری بڑی بات کہ قانون کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا۔ اس سے بڑا کوئی قول ہو نہیں سکتا پاکستان کے لیے کہ کوئی ہر شخص قانون کے اندر برابر ہو۔ پھر قانون کی بالادستی کے حوالے سے حاکم اور عوام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رحم کرو، اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں، کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں؟ اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر۔ وکیل تھا، دیانتدار وکیل تھا، اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا، کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی سٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی، ذرا غور سے سنو، اور میں انگریزی میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا، جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan. And therefore, any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے، do not forget. اور اس میں برا مت مانے، ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے؟ اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو، تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا، کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا، کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا، اور ایک دیانتدار آدمی جسٹس حمود الرحمان نے اس کمیشن کی روداد سنی اور رپورٹ لکھی۔ اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں، جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا، آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے۔ اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس حمید الرحمان، ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج۔ تو لہٰذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو۔ اب ہوا کیا؟ تاریخ کے اندر ہوا کیا؟ قانون کی تلاش، انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، 10,000 سال، 8,000 سال، لکھی ہوئی تاریخ 6,000 سال، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے جب انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا، انسانوں نے کہا کہ قانون بناؤ۔ جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناؤ، مائٹ از رائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ، جنگل کا قانون ختم کرو، انسانوں کا قانون بناؤ۔ اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سقراط نے قانون کی بات کی۔ سقراط سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں، تو سقراط نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے۔ آج بھی وہی ایشوز ہیں، کوئی زیادہ بدلے نہیں، قومیں بنتی ہیں تجارت سے،
اور قومیں بنتی ہیں مشاورت سے، جمہوریت سے۔ تو کسی نے کہا سقراط صاحب کیا بس اسی سے بنے گی؟ اس نے کہا نہیں، قومیں بنتی ہیں انسانی جذبات سے۔ اس نے کہا تھائماس۔ پھر وہاں کی عدالتوں نے، آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوگا، وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا سقراط سے کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ عمران خان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور ٹھیکیدار نوجوان کے چند لوگ بن گئے ہیں نوجوانوں کے، پاکستان کے، جو کہتے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ سقراط کو پھر سزا دی گئی اس بات کی کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، تو تم یا زہر پیو یا شہر سے چلے جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ۔ سقراط نے فیصلہ کیا کہ ملک بدر نہیں ہوں گا۔ عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ملک میں رہوں گا، یہی مروں گا، یہی جیوں گا، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور سقراط نے زہر پیا۔ سقراط کا نام آج تک مشہور ہے، ہر کتاب کے اندر ملے گا۔ آپ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا؟ کسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اندر پورے کرکٹ پر ڈھیر ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی لوگ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور مشاورت، قرآن کے اندر مشاورت موجود ہے، ہر اعتبار سے مشاورت موجود ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب آپ کے بڑے وکیل ماشاءاللہ انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور جمہوریت، اور اسلام اور جمہوریت کے اندر وہ اس ارتقاء کی بات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر اجماع اس مسلمانوں کے درمیان کہلاتا ہے اجماع، لوگوں نے سب نے مل کر فیصلہ کر لیا، اور اجماع اتنا سٹرونگ ہے کہ سارے فقہا اس کے بعد پھر بات نہیں کرتے، کہتے ہیں اجماع امت ہو گیا، یہ قوم اکٹھا ہو گئی۔ تو جب قوم اکٹھا ہو جائے جیسے مشرقی پاکستان کے اندر ہوئی تھی، ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی۔ کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں گواہ ہوں اس بات کو۔ کراچی کے شہر کے اندر چودھری، بڑے بڑے نام، چودھری خلیق الزماں، ظفر احسن لاری، اور نام آپ لیتے جائیے کراچی شہر کے، اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کون سی غلطیاں نہ کریں۔ اگر ایوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کون سی غلطی نہ کریں۔ اب جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس موقع ہے، اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک سانحہ ہوا ہمارے ملک کے اندر۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، دونوں کا پوچھا، آج سے 4 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں ارباب اختیار سے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی؟ جن سے میں نے پوچھا انہوں نے تو نہیں پڑھی۔ پھر میں نے کہا کارگل کے اوپر بھی ریسرچ کر لو، دیکھو آدمی کو اگر پتا چلے کہ فلانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے؟ یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے، اس معنی کر کے سیاسی اجماع ہے، مذہبی اجماع ہے۔ اسی قدر کرو، بات کرو، نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے، پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرجی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ اخبار سچ بولتے تھے، ٹیلی ویژن میڈیم آج سچ بول رہا ہے، آدھا سچ آدھا جھوٹ، پتہ نہیں کیا۔ میں تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے دیکھنا چھوڑ دیا کہ اس میں سچ ہے ہی نہیں کہیں، بلا وجہ آپ وقت اپنا ضائع کریں۔ اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بند کر دو، آج بات نہیں کرو، ابھی بات مت کرو۔ وہ محسن نقوی گئے انگلینڈ، اور چونکہ میں کرکٹ کا شوقین ہوں تو جو ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی وہاں کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی ابھی بات ہی نہیں کرو، ورلڈ کپ ہو جائے پھر بات کرنا، ابھی تو بند کر دو۔ اچھا، ورلڈ کپ ہو جائے گا، جو ہونا ہے غرق ہو جائے گا، کسی سے سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا، ابھی بات مت کرو۔ تو سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا منہ بند کر دیں۔ اس لیے آپ کا منہ بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچارہ احمد کیا نام ہمارے احمد فرحات ہے، اس اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا، بیچارے کو غائب کر دیا، 8-10 دن غائب رہا، مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، دنیا جانتی ہے، آپ نہیں کہہ رہے، دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا، کیا کیا۔ یہاں اس سٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو ڈانٹا گیا، جن کے خلاف ظلم ہوا، جن کو مارا پیٹا گیا، مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا۔ پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔
وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر. اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں، انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. وہاں ریجیم چینج آپ نے کر دیا، ایک نہیں دو کیے. جب عمران خان کے فیور کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرایا گیا، پھر اس کے بعد انتخابات میں گرایا گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں جس انداز سے ریزسٹنس ہوا، خوف کرنا چاہیے نا، سیکھنا چاہیے. کہاں سیکھیں گے بھائی ہم؟ اگر کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، آزاد جموں اور کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، اگر جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں نہیں سیکھیں گے، جو بلوچستان میں پریشانی ہے اس سے نہیں سیکھیں گے، کے پی میں جو پریشانیاں ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے، تو سیکھنے کا کیا ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سیکھنا. اچھا جی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا حمود الرحمان کمیشن اور کارگل کی رپورٹ کے حوالے سے، دوسرے میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جب ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا، تو اس کے اوپر قانون معیشت کا بھی چلتا ہے. یعنی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک لوگوں کو یقین نہیں ہو کہ آپ ریکارڈنگ ہم پر نہیں کر دیں گے. ریکارڈنگ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انٹرنیشنل لا سے ہٹ کر کس نے کرایا؟ یہ بھی میں کھل کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کس نے کرایا، مگر انٹرنیشنل لا کو چھوڑ کر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا. قانون کی بالادستی نہیں تھی وہ، آپ نے فیصلہ دے دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، یہ 12 ملین یا 10 ملین کا جرمانہ پڑ گیا ہمیں. کچھ نہیں، ایک پیسہ نہیں آیا. اور دنیا ایسی ہے جو قانون کے اوپر دنیا بھی نہیں چلتی. دنیا نے کیا فیصلہ کیا کہ جو ریکو ٹک کے جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا وہ 30 سال میں کتنے پیسے کماتے، پاکستان تم 30 سال کے پیسے دو. کمال ہے. کوئی فیصلہ، آپ وکیل ہیں، کسی عدالت، کوئی عدالت ایسے فیصلہ کر سکتی ہے، مگر ہو گیا. کیوں؟ آپ کے پیر نہیں ہیں، آپ کے گھٹنے نہیں ہیں، آپ انٹرنیشنلی بدنام ہیں، آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے، آپ پامال کرتے ہیں سب چیزوں کا، آپ ظلم کرتے ہیں. آپ نے عورتوں پر جس طرح سے ظلم کیا، آپ نے بچوں پر جس طرح سے ظلم کیا. میں پاکستان کے لیے دعا کرتا تھا، اچانک جناب غزہ کا معاملات شروع ہوئے تو میں شرمندہ ہوا. اپنی ہی نظروں میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پہلے غزہ کی دعا کرنی شروع کی اور پھر پاکستان کے متعلق. جو ظلم یہاں پر ہوا، آپ کو مشرف صاحب کے ماشاء اللہ نے اتنی تکلیف نہیں دی ہوگی جتنی آج بغیر ماشاء اللہ کے آپ کو تکلیف. جتنا ظلم مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لاہور گیا تو جعفری صاحب نے اور سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ عجیب ماحول تھا. کراچی میں شاید وہ ماحول نہیں دیکھا کہ ہر گھر میں ایک ایک چیز توڑی گئی، بار بار آ کر توڑی گئی. اگر بچے تھے گھر کے اندر تو خاص طور پہ وہ کون سا بٹ تھا جس نے گاڑیاں توڑ کر مشہور کیا اپنے آپ کو، گلو بٹ. تو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر خاص طور پر 4 5 مرتبہ گئے. ہر بچوں کے ہوتے ہوئے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہر چیز، شیشے کی چیز توڑی. عمر ڈار کے یہاں اور ریحانہ ڈار کے یہاں میں گیا تو کرائے کا فرنیچر، یہ کروڑ پتی بزنس مین ہے، کرائے کا فرنیچر، پتا چلا جی 5 مرتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئے. یہ کون کرا رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت، ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو تو حکومت نہیں دی گئی. یہ جھوٹی طاقت، یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ، کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے ایم کیو ایم جیت سکتی ہے؟ ان کو وہاں بھیج دیا تو کیا قانون بنائیں گے؟ وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھاندلی، جس کے ایم کیو ایم کے ظلم سے یہ شہر نکلا ہے. اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں. پہلے وہ ہتھیار والا کرتے تھے، اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں. اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر، اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پہلے بھی کہی مگر پبلش نہیں ہوتی. میں نے یہ کہا